ہم صبح سے لے کر شام تک یا شام سے صبح تک اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں جو بھی نیک اعمال کرتے ہیں، یہ سارے نیک اعمال جو کچھ بھی ہم انجام دیتے ہیں، سب اللہ رب العزت کی توفیق سے۔ جب اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں توفیق ملتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے لیے شامل حال ہوتی ہے، تب ہمارے لیے دین کے کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی دینی غرور اور تکبر نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اتنے دیندار ہیں اور فلاں شخص نہ وہ نماز پڑھتا ہے نہ روزہ رکھتا ہے، اور ہم تو تہجد بھی پڑھتے ہیں اور چاشت بھی پڑھتے ہیں اور اوابین بھی پڑھتے ہیں۔ یہ دینی تکبر، دینی غرور انسان کو ہلاک اور برباد کر دیتا ہے۔ ایک ہے علمی تکبر، علمی غرور، کہ ہم بہت زیادہ علم والے ہیں، ہمارے پاس بہت زیادہ دینی معلومات ہے۔ یہ تکبر بھی انسان کو ہلاک اور برباد کر دیتا ہے۔ اور یہ ایسے تکبر ہیں جو اتنا زیادہ تکبر تو پیسوں کی وجہ سے بھی نہیں آتا جتنا زیادہ تکبر علم کی وجہ سے آ جاتا ہے اور دینداری کی وجہ سے آ جاتا ہے، کہ آدمی 2-4 دن 5 دن 5 وقت کی نماز پڑھ لے اور تسبیحات کی پابندی کر لے تو دوسرے لوگ اس کی نگاہ میں کمتر ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو بڑا دیندار سمجھنے لگتا ہے اور سوچتا ہے کہ دین کے کام تو ہم کر رہے ہیں، دین کی خدمات تو ہم انجام دے رہے ہیں، یہ تو بس پڑے رہتے ہیں، کھاتے رہتے ہیں، پیتے رہتے ہیں۔ یہ دینی تکبر ساری نیکیوں کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہ سب شیطانی چالیں ہیں۔ اس لیے کبھی بھی دین کی کوئی خدمت انجام دینے کا موقع مل جائے اور آپ اسے کر ڈالیں تو پھر ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنے اس عمل کو بچا بھی لے جائیں، ورنہ شیطان تکبر اور غرور کے ذریعے سے وہ سارے عمل کو خراب کر دیتا ہے۔ اسی طرح ریاکاری اور دکھلاوا، یہ ایسی بری چیز ہے کہ انسان چاہے جتنے نیک عمل کر لے، دن بھر میں 1000 رکعتیں نماز پڑھ ڈالے اور سال میں ہر دن روزے رکھ ڈالے، لیکن اگر یہ ساری چیزیں دکھلاوے کے لیے ہیں اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہیں تو چاہے جتنی نیکیاں کر لے، نمازیں پڑھ لے، روزے رکھ لے، یہ سارے نیک اعمال ایک نیکی کے برابر بھی اس کو ثواب ملنے والا نہیں۔ کل قیامت کے دن اسے بڑی حسرت ہوگی ریاکار کو، کہ وہ امید لگائے بیٹھے ہوگا کہ میں نے دنیا میں تو اتنے کام کیے، اتنی نیکیاں کی ہیں، اتنے صدقات کیے ہیں، مدرسے بھی چلائے، مدرسوں میں امداد بھی کی ہے، مسجدوں میں بھی چندہ دیا کہ مسجدیں بھی تعمیر کروائی ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی تھی؟ دکھلاوے کے واسطے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اور لوگوں کی نگاہ میں بڑا بننے کے لیے۔ تو بڑی امیدیں لگائے بیٹھا ہوگا آخرت کے دن کہ میرے پاس تو نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے، انبار ہوں گے، اور پھر یہ اعلان ہوگا کہ تمہارے پاس کوئی نیکی نہیں ہے، تمہارا جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ تو پریشان ہو جائے گا، بالکل اس کے ہوش ہو جائیں گے۔ پھر بتایا جائے گا کہ جو کچھ تم نے جس کے لیے کیا ہے اسی سے لے لو جا کے اس کا اجر، ہمارے لیے کیا ہوتا تو ہمارے پاس تمہیں اس کا اجر ملتا۔ تو بہت زیادہ ڈرنے کی بات ہے۔ آپ جو بھی نیک عمل کریں
اسے بچانے کی کوشش کریں۔ پہلے تو شیطان عمل کرنے ہی نہیں دیتا، اس کی کوشش یہ رہتی ہے کہ آپ نیک عمل انجام ہی نہ دے پائیں، اور جب آپ اللہ کی توفیق سے انجام دے لیتے ہیں اب اس کے شیطانی ہتھ کنڈے چلتے ہیں۔ اب وہ یہ چاہے گا کہ آپ ریاکاری کرنے لگیں، لوگوں کو دکھلانے کے واسطے مال خرچ کر رہے ہیں۔ اب عید الاضحیٰ کے موقع پر جانور خریدے جاتے ہیں، اچھے سے اچھے، مہنگے سے مہنگے۔ اگر اللہ کے لیے ہے تو اللہ قبول کرنے والا ہے، اگر آپ کے اندر دکھلاوا ہے ذرہ برابر بھی، اور آپ اس کی نمائش کرتے پھرتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ 4 لوگ آ کر اس کی تعریف کریں، اس کے گن گائیں، تو پھر یہ دکھلاوا ہے، ریا ہے۔ آپ ایسے 50 جانور بھی قربان کر ڈالیں، آپ کو ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ ریاکاری اتنی خراب چیز ہے۔ اب عمل کرنے کے بعد شیطان ریاکار بنا دیتا ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنے اندر اخلاص پیدا کریں کہ جو بھی کام ہو وہ خالص اللہ کے لیے ہو، دکھلاوے کے لیے نہ ہو۔ اب آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ مجھے کوئی نماز پڑھتا ہوا دیکھ رہا، اور آپ نے اپنی نماز لمبی کر دی، رکوع اور سجدے اور اچھے کر دیے، تو یہ نماز اب اللہ کے لیے نہیں ہوئی، یہ نماز اس کے لیے ہوئی جس کو دکھلانے کے لیے آپ نے اپنی نمازیں لمبی کر دی۔ اب اس نماز کا اللہ کی بارگاہ میں ثواب ملنے والا نہیں۔ بڑے شوق کے ساتھ آپ نے کسی غریب کی مدد کی، اسے مکان دلوا دیا، مثال کے طور پر اسے ضرورت تھی مکان کی اور آپ نے مکان دلوا دیا۔ اب آپ چاہ رہے ہیں کہ 4 لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ جو مکان میں نے اس غریب کو دلایا ہے، میں نے دلایا ہے، اتنے پیسوں کا دلایا ہے۔ اب یہ خیال اگر آپ کے دل و دماغ میں ذرہ برابر بھی آتا ہے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ یہ عمل جو آپ نے کیا وہ اللہ کے لیے نہیں کیا، آپ نے یہ چاہا کہ 4 لوگ اس عمل کو دیکھیں اور میری تعریف کریں اور مجھے دیندار مانے اور اللہ کے راستے میں خیرات کرنے والا، خرچ کرنے والا مانے۔ تو عمل کرنا تو آسان ہو جاتا ہے، لیکن اپنے عمل کو بچا لے جانا یہ مشکل ہو جاتا ہے، اور شیطان کی جیت یہیں سے ہو جاتی ہے کہ ہم عمل تو کر لے جاتے ہیں لیکن اپنے عمل کو بچا نہیں پاتے۔ اسی طرح آپ نے کسی کے ساتھ مدد کی، مدد کرنے سے پہلے آپ کا مزاج کچھ اور تھا اس کے ساتھ، لیکن جب آپ نے اس کی مدد کر دی اور اس کی ضرورت کو پورا کر دیا، مثال کے طور پر اسے قرضے کی ضرورت تھی اور وہ در در بھٹک رہا تھا، آپ نے اس کی مدد کر دی، قرضے کی ادائیگی کر دی، یا اس کو پیسوں کی ضرورت تھی، آپ نے اسے پیسے دے دیے، قرضہ دے دیا۔ اب قرضہ دینے کے بعد آپ کے مزاج میں اگر تبدیلی آتی ہے اور آپ اپنے آپ کو اس سے بڑا سمجھتے ہیں کہ میں نے تو اس کو قرضہ دیا ہے، یہ میرا قرض دار ہے، تو پھر اللہ رب العزت کے یہاں اس عمل کا کوئی ثواب ملنے والا نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر اپنی نیکیوں کو برباد نہ کرو۔ ہم نے کسی کے ساتھ احسان کیا ہے تو پھر ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ اب ہم اس کو اپنا خدمت گزار بنا لیں اور ہم اس سے اپنے کام نکلوائیں۔ آپ نے اس کے اوپر احسان کیا، اب آپ بدلے کی امید اللہ رب العزت سے رکھیں۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر ہم کسی کے ساتھ احسان کرتے ہیں یا نیکی کرتے ہیں تو بدلے کی امید کس سے رکھتے ہیں؟ خود اس بندے سے رکھتے ہیں، یہ غلط ہے۔ ہم کسی کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کریں اور بھلائی کا معاملہ کریں اور اس احسان اور بھلائی کا بدلہ ہم اللہ کی ذات سے لیں، اللہ رب العزت سے لیں،
تو یہ جو تجارت ہوگی اللہ رب العزت کے ساتھ، یہ بڑی کامیاب ہوگی۔ اب اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو بدلہ ملے گا، اور اتنا ملے گا کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بندے سے امیدیں ہم لگائے رہتے ہیں کہ میں نے اس کے ساتھ یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، پھر ایک دن کیا ہوتا ہے، وہ ساری امیدوں پر پانی پھیر دیتا ہے اور ہم ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں۔ کسی سے امید نہیں باندھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ آپ جو بھی نیکی کریں، آپ اس کا صلہ، آپ اس کے بدلے کی امید اللہ رب العزت سے رکھیں۔ ہر آدمی کسی کے ساتھ بھلائی کرتا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ دوسرا بھی میرے ساتھ بھلائی کرے۔ یہاں تک کہ والدین بھی اپنے بچوں کی جو بہترین تربیت کرتے ہیں، پرورش کرتے ہیں، انہیں بھی چاہیے کہ وہ یہ جو تربیت کر رہے ہیں، پرورش کر رہے ہیں، اس کی امید اللہ رب العزت سے لگائے رکھیں کہ اس کا بدلہ ہمیں اللہ رب العزت کے ہاں ملے گا۔ اب اپنے بچوں کے لیے لوگ بہت خدمتیں انجام دیتے ہیں، اپنے دوست احباب کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اور امیدیں لگائے رکھتے ہیں کہ اب ہمیں اس کا فائدہ ملے گا، اب میرا رشتہ دار جس کے ساتھ میں نے اچھا سلوک کیا ہے وہ بھی میرے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، اور پھر وہ اچھا سلوک نہیں کرتا تو ساری امیدیں ٹوٹ کر بکھر جاتی ہیں اور نیکیاں بھی دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ ہم کسی کے ساتھ احسان کریں اور بدلہ کریں، کسی کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کریں تو پھر اللہ رب العزت سے بدلے کی امید رکھیں۔ یہ جو اللہ رب العزت سے تجارت ہوگی، یہ بڑی کامیاب تجارت ہوگی۔ اللہ رب العزت کے ساتھ تجارت کرنے میں کوئی نقصان نہیں، فائدہ ہی فائدہ۔ ظاہری اعتبار سے چاہے آپ کو لگے کہ یہ نقصان ہو رہا ہے، لیکن اس کا فائدہ اللہ رب العزت کہیں نہ کہیں ضرور پہنچا دیتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک تجارت کی ایک غیر ایمان والے کے ساتھ۔ ظاہری اعتبار سے لگ رہا تھا کہ یہ تجارت نقصان والی ہے، اس میں خسارہ ہے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ تجارت اللہ رب العزت سے کی، وہ نیکی کا کام اللہ رب العزت کے لیے کیا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ اور تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ وہ تجارت اتنی کامیاب ہوئی، اتنی کامیاب ہوئی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب دیکھا کرتے تھے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر ظلم ہو رہا اور ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، تو دل میں ایک چبھن سی ہوتی تھی، اور تکلیف کے باوجود حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر وہ توحید کا نغمہ مستانہ جو جاری رہتا تھا کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اور میں صرف اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ تکلیف دیکھی نہیں جاتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امیہ بن خلف کے پاس گئے۔ حضرت بلال انہی کے غلام تھے، اسی کے، اور امیہ بن خلف سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اس غلام کے کتنے پیسے چاہیے تمہیں؟ امیہ بن خلف نے کہا کہ اتنے بڑے تاجر ہیں آپ، اس غلام میں کیا رکھا ہے؟ کالا حبشی، کمزور غلام، اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ اور آپ کے پاس تو اتنے پیسے ہیں کہ آپ اچھے سے اچھے غلام خرید سکتے ہیں، اور آپ کے پاس نستورہ نامی غلام ہے۔ نستورہ نامی غلام بڑا مشہور غلام تھا، اور اتنی طاقت تھی اس کے پاس کہ 10 غلاموں سے زیادہ وہ کام کر جاتا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی کوشش کی اس کے لیے کہ اسے مسلمان بنا دیں، اسے کلمہ پڑھا دے، لیکن اس نے اسلام کو قبول نہیں کیا۔ وہ کہتا تھا کہ میں غلام ہوں، آپ کا کام کروں گا، خدمتیں کروں گا،
لیکن یہ میرا معاملہ ہے کہ میں کس کی عبادت کروں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گئے، کیا چاہیے تجھے امیہ بن خلف اس غلام کے لیے؟ ظاہری اعتبار سے نقصان کا سودا ہے کہ کمزور غلام ہے، اور جملہ کیا چاہیے، یہ نہیں کہا کہ چلو اتنے درہم لے لو، اتنے دنانیر لے لو۔ حضرت ابوبکر جانتے تھے کہ یہ جو میں تجارت کر رہا ہوں یہ اللہ کے ساتھ معاملہ ہے، اور اللہ کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے، سبھی جانتے سبھی ہیں، لیکن جب بات آتی ہے کہ اللہ کے دین کے لیے پیسے خرچ کر دیے جائے تو پھر وہاں آدمی 4 لوگوں سے مشورہ کرتا ہے، اور مشورہ کرنے کے بعد کم سے کم پیسے جتنے ہو جائے اتنے طے ہوتے ہیں۔ اب چندہ کرنے جو حضرات آتے ہیں علماء کرام، ان کے ساتھ کیا زیادتیاں ہوتی ہیں کہ 3 بار 4 بار لوٹاتے ہیں، پھر 200-300 روپے کی رسیدیں کاٹی جاتی ہیں۔ یہ الگ موضوع ہے، پھر کبھی بات ہوگی۔ بہرحال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ بھئی فائدے کا سودا ہے، کیا چاہیے امیہ بن خلف اس غلام کے لیے؟ امیہ بن خلف نے کہا کہ بڑے تاجر ہیں، آپ کیوں خسارے کا نقصان کا سودا کر رہے ہیں؟ آپ تو اچھے سے اچھا غلام خرید سکتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تجھے کیا پتا ہے کہ یہ کون سا سودا ہے، میں کس کے لیے یہ خریداری کر رہا ہوں؟ ارے یہ تو اللہ کے لیے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، پیسے بول۔ جب اس نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ بھی دینے کے لیے تیار ہیں، تو اس نے کئی گنا بڑھا کر قیمت لگائی، کئی گنا بڑھا کر، اور کہا کہ اتنے دنانیر اور اتنے دراہیم چاہیے، اور نستورہ غلام بھی چاہیے، جو 10 غلاموں سے زیادہ کام کر لیتا تھا، نستورہ غلام بھی چاہیے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ نہیں کہا کہ مجھے سوچنے دو، مجھے مشورہ کرنے دو، جیسے ہی کہا کہ میں تیار ہوں، اتنے دراہیم، اتنے دنانیر اور نستورہ غلام چاہیے، فوراً ہاتھ بڑھایا کہ مجھے قبول ہے، یہ غلام مجھے دے دے، یہ سب لے جا۔ گھر گئے، فوراً نستورہ غلام کو دنانیر دیے، دراہیم دیا اور سودا کر دیا۔ تاریخ شاہد ہے اس بات پر کہ یہ جو ایک ایمان والے نے غیر ایمان والے سے سودا کیا، اور غیر ایمان والے نے لالچ میں جو کچھ مانگا، ایمان والے نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں وہ سب کچھ دے دیا، اور یہ کمال کی تجارت ہوئی۔ اور آج پوری دنیا میں آپ دیکھیں کہ اذان بلالی کی گونج اٹھتی ہے کونے کونے سے، ہر جگہ، اور لوگ اس اذان کو پسند کرتے ہیں، سننا پسند کرتے ہیں، اذان دینا پسند کرتے ہیں۔ اذان بلالی کو آپ دیکھیں کہ پوری دنیا کے کونے کونے سے اٹھتی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جانتے تھے کہ یہ نقصان کا سودا نہیں ہے، ظاہری اعتبار سے یہ خسارے کا لگ رہا۔ امیہ بن خلف نے کہا کہ آپ تو تیار ہو گئے اتنا کچھ دینے کے لیے، سوچ لیں کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں آپ پلٹ کر آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ارے یہ دنیا ہے، اس کے لیے میں پلٹ کے آؤں گا؟ میں نے تو آخرت کما لی، میں نے تو جنت کما لی، اللہ کو راضی کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر لیا، اور خوشی خوشی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر چلے آئے۔ تو جو بھی آپ نیکی کریں، جو بھی آپ نیک عمل کریں، پیسہ خرچ کریں، صدقات کریں، خیرات کریں، قرضہ دیں، قرضوں کے ذریعے سے لوگوں کا تعاون کریں، لوگوں کی مدد کریں، وہ بدلے کی امید آپ اللہ رب العزت کی ذات سے رکھیں۔ جب آپ اللہ رب العزت سے بدلے کی امید رکھیں گے تو یہ جو تجارت ہوگی یہ اللہ رب العزت کے ساتھ ہوگی، اور اس تجارت میں کوئی نقصان اٹھانے والا نہیں ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔